بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے آنے والا ہے، اور قسم ہے دن کی جس نے اس کو روشن کر دیا، اور قسم ہے رات کی جس نے اس کو ڈھانپ دیا. والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمانوں کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا ہے. والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بچھایا ہے. ونفس وما سواها، اور قسم ہے جان کی جس نے اس کو ٹھیک بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کو الہام کر دیا نیکی اور بدی کا. قد افلح من زکاها، البتہ تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. وقد خاب من دساها، اور نامراد اور غارت ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہ دی. یہ سورت، اس کو سورہ شمس کہتے ہیں، اور چونکہ اس کی پہلی آیت میں لفظ شمس موجود ہے اس پر اس سورت کا نام رکھا گیا. یہ مکی زندگی میں نازل ہونے والی سورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مناظر عالم کو بیان کر کے بہت قابل اور بڑی چیز کی طرف ہم سب کو متوجہ فرمایا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بات بغیر قسم کے کہے تب بھی وہ بات بڑی اور معقد اور یقینی ہوتی ہے. قسمیں کھا کر وہ جس چیز کو بیان کر رہے ہیں اس کی اہمیت بتلانا مقصود ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک قسم بھی کھا لے تو کافی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ قسمیں کھاتے ہیں. قسموں کی کثرت بیان کی جانے والی چیز کی اہمیت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے. اور آج انسانیت کا ایک بہت بڑا حصہ اور ایک بہت بڑا طبقہ، سرے سے پہلے تو لوگ اس کو مانتے نہیں، اور جو مانتے ہیں وہ زیادہ جانتے نہیں. وہ جانتے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اور جو عمل کر رہے ہیں وہ بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نیک لوگوں کی صف میں شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ بیان فرمائے والشمس، قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے سورج کی. اس سورج جو ہے یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی چیز ہے. سمجھ رہے؟ ابھی دکھنے میں سورج کیسا دکھتا ہے بھائی، لیکن جغرافیہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج اس دنیا سے 318 گنا زیادہ. ابھی دنیا کتنی بڑی، اور اس سے 318 گنا زیادہ یہ سورج بڑا. اب بھائی دیکھو، یہی سورج ایک موسم میں اس کی دھوپ بڑی سخت معلوم ہوتی ہے، ایک موسم ایسا آتا ہے کہ اس میں اس کی دھوپ کا انتظار رہتا ہے. اس کی تپش سے، اس کی حرارت سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت فائدے رکھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی. ان کی حرارت سے، اسی کی دھوپ سے فصلوں کی نشو و نما ہوتی ہے، کھیتیاں پکتی ہے، باغات لہلہاتے ہیں، انسانوں
حیوانوں اور جانوروں یہاں تک کہ حشرات الارض کے لیے بھی ان کی دھوپ اور حرارت کتنی ضروری ہے، بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور اس کے بعد قسم کھائی چاند کی اور جو اس کے پیچھے آتا ہے۔ بھائی 1 سے 15 تاریخ تک تو چاند جو ہے وہ سورج کے پیچھے رہتا ہے۔ جہاں سورج غروب ہوتا ہے تو پھر ٹھنڈی ٹھنڈی اور چمکتی چاندنی نمودار ہوتی ہے، اور آسمان کو ایک ہلکی ہلکی روشنی اس سے جو نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال چاند کی قسم کھائی کہ وہ بھی سورج کے پیچھے آتا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم کھائی جو سورج کو روشن کرتا ہے۔ بھائی دراصل سورج ہی دن کو روشن کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت جاتا ہے تو سورج کی حرارت بڑھتی ہے، تو مجازاً اس کی نسبت دن کی طرف کر دی کہ دن کی وجہ سے اس کی حرارت بڑھتی ہے۔ بہرحال وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور قسم ہے رات کی جو اتنے بڑے سورج کی اتنی زبردست دھوپ کو اور اس کی حرارت کو ایک تاریک رات آتی ہے اور اس کی سورج کی روشنی کو ڈھانپ دیتی ہے۔ وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا، بھائی اتنا بڑا آسمان میں نے کل ہی بھی بتایا تھا شاید کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، لوگ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں پر سے گزرتے ہیں لیکن عبرتیں حاصل نہیں کرتے۔ بھائی اگر ہمیں یہ چھت بنانا ہے تو یا انجینئر بلائے جائیں گے، اس میں کتنے ستون ہوں گے، اور پھر انجینئر کہے گا کہ یہ کتنے سال باقی رہ سکے گا، اتنے سال کے بعد اس کو آپ کو گرا دینا پڑے گا، ورنہ کبھی بھی یہ چھت آپ کے سروں پر گر سکتی۔ انجینئر جو ہے اس کا ایک وقت بھی دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو سینکڑوں سالوں سے کھڑا کر دیا ہے بھائی، نہ اس میں کوئی ستون ہے، نہ آج تک اس میں کوئی پرانگی نظر آئی، نہ شگاف نظر آیا، نہ کوئی پھٹن نظر آئی۔ اور ایسا بھی محسوس ہوتا ہے بھائی، کبھی آج تک کسی کو ایسا ہوا برسوں سے ایک کلر کا آسمان دیکھ رہے ہیں، آج کے بعد ہم آسمان نہیں دیکھیں گے، ارے نہیں شو خوار خون جہنے دو کروانو، ایسا کبھی محسوس ہوتا ہے بھائی؟ یہ بھی اللہ کی ایک عجیب قدرت ہے۔ ورنہ ایک دوست صبح سے شام تک اگر جو 3-4 مرتبہ مل جائیں، جو خبانو باٹلی نوٹ شاید تھراؤ، سمجھ رہے ہیں؟ آپ صبح کا اخبار دیکھیں، صبح دیکھیں، دوپہر میں دیکھیں، شام میں دیکھیں، تو بھائی رد ہی رہے گی۔ 2-3-4 مرتبہ نظر سے گزر جائے گا تو اس کا ویلیو ختم ہو جاتا۔ نہ آپ برسوں سے دیکھ رہے ہیں آسمان، کبھی اکتاہٹ آئی؟ یہ بھی اللہ کا کرشمہ ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ بہرحال وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور سب سے بڑی بات ہے بھائی ابھی جو حادثے ہوئے بریج، اب پچھلے یہ جب سے پارٹی کا سسٹم چل رہا ہے، اب بریج کے نیچے کھڑے رہنے سے بھی ڈر لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ ابھی وہ کہیں احمدآباد میں بھی اپنے گرا تھا پچھلے 1.5-2 سال میں، بہت سارے لوگ بیچارے مر گئے تھے۔ تو چاہے آپ کتنے بھاری بھرکم اسٹیل کا آپ استعمال کریں، وزنی، اور اس کتنے MM لگائے، لیکن وہ جب گرنا ہے گر ہی جاتا ہے۔ اس کو کس نے تھامے رکھا؟ ما یمسکون، کس نے اس کو تھامے رکھا ہے؟ الا الرحمن، اللہ کی طاقت بڑی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی اللہ کتنا طاقتور ہے؟ واقعتاً انسان کے پاس اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھی نہ بھیجتا اور آسمانی کتابیں بھی نہ اترتی، تب بھی اللہ نے عقل تو دی ہے بھائی۔ ہم حق اور باطل میں فرق تو کر سکتے ہیں، غلط اور صحیح میں فیصلہ تو کر سکتے ہیں، جائز اور ناجائز میں، صحیح اور غلط میں، اچھی اور بری میں، نیک اور بدی میں ہم فیصلے تو کر سکتے ہیں نا۔ تو انسان اپنے عقل سے اپنے رب کو پہچاننا اس پر لازمی ہوتا۔ یہ تو اللہ نے کرم فرمایا کہ ہمارے پاس انبیاء بھی بھیجے اور ہمیں آسمانی کتب بھی عطا فرمائی ہے۔ تو وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم ہے اس آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور قسم ہے زمین کی جس نے اس کو بچھایا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھامے رکھا ہے۔
اس کو استقرار اللہ نے دیا ہے. یہ زمین تو ڈاماڈول کرتی تھی, ہلتی رہتی تھی. اور آپ بہت سارے اب تو ایسے ویڈیوز موبائل کی دنیا پر عام ہو گئے کہ بھائی آپ سمندر میں کوئی ایسی چیز پلاسٹک کی یا لکڑی کی آپ دیکھیں, اور اتنے بڑے بڑے شپ ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے سمندری جہاز ہوتے ہیں, لیکن جب پانی کی طوفان اور لہریں آتی ہیں تو شپوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہیں, غرق کر دیتی ہیں. وہ استقرار نہیں ہے اس میں, وہ کھڑا نہیں رہ سکتا, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ ساری زمین جو ہے وہ بھی تو پانی پر ہے نا, تو یہ بھی ہلتی رہتی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے بڑے پہاڑ اس کو میخیں بنا کر زمین پر ٹھوک دیا. یہ پہاڑ جو ہمیں پہاڑ دکھتے ہیں, در حقیقت یہ زمین کے میخیں اللہ نے کیلے بنا کر اس کو ٹھوک دیا ہے. جس وقت زمین کو ہلانا ہوگا تو آپ نے سورہ قاریہ میں سن لیا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. یہ پہاڑ جو آپ کو بڑے بڑے نظر آتے ہیں, دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح اس کو ہم ہوا میں اڑا دیں گے. اس کے ذرات کی طرح اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں اڑیں گے, چاہے وہ ہمالیہ ہو, چاہے وہ ماؤنٹ آبو ہو, یا یہ ہو وہ ہو, دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے. اللہ فرماتے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اسرافیل جب ایک سور پھونکے گا نا تو ہم اس کو ذرات کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے. یہ اللہ کی طاقت ہے. بہرحال یہ زمین جس کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا ہے, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اور آپ کی جانوں کی قسمیں کھا کر کہا کہ اس کو ٹھیک ٹھیک پیدا فرمایا. آپ اندازہ لگائیں کہ بھائی یہ آنکھیں اللہ نے کتنی اچھی جگہ پر رکھی. وَفِي أَنفُسِكُمْ, ارے تم اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو تو تم دور کہیں نہ جاؤ. وَفِي أَنفُسِكُمْ, اپنی ذاتوں میں غور و فکر کرو. افلا تبصرون, تمہیں نظر نہیں آتا ہے. وہ یہ زبان, چلو آپ زبان سے شروع کریں. تو زبان کے کتنے سوراخ ہیں. جب جا کر تو کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں تو ذائقہ محسوس ہوتا ہے. کوئی کبھی چھالے پڑ جائے منہ میں تو وہ ایک ٹیوب آتا ہے, معلوم ہے, وہ گریس جیسا, اس کو لگاؤ, پھر کوئی چیز چکھو, کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ میٹھو تو تیکھو دو, کیونکہ وہ اس سے جتنے سوراخ ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. اب سوراخ بظاہر دکھتے ہیں لیکن مائکروسکوپ جو آتا, آپ اس سے دیکھنا کتنے بڑے بڑے سوراخ نظر آئے گے. تو یہ اللہ کا نظام ہے. ذرا آپ دیکھیں کہ یہ آنکھیں کہاں رکھی, اب یہاں رکھ دیتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے. تصور کریں ذرا, یہ آنکھیں یہاں ہوتی تو کیسا لگتا. تصور کی دنیا میں جائیں, بدی شکل لگتی ہے نا, ڈراؤنی شکل ہے وہ. لیکن اللہ کا نظام دیکھیں, یہاں ہڈی رکھی ہے, یہاں ہڈی رکھی, اور دونوں کے بیچ میں اس کو رکھا ہے. بلندی سے کوئی چیز گرتی ہے تو ہڈیوں پر لگ کر چلے جائے گی. آنکھ اندر ہے, سلامت رہے. اس کے بعد آپ اپنا 4 ویل 2 ویل 2-3 دن یہاں رکھ دیں باہر, اور دیکھیں پھر اس پر کتنا ڈسٹ آتا ہے. گرد و غبار سے گاڑی تمہاری آلود ہو جائے گی. لیکن اب آنکھیں دیکھیں, ہر چند سیکنڈ کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پھڑکے گی, وہ پلکیں مارے گی, وہ جھپکے گی, اور دوسرے دن صبح آپ کو یہاں سے کچرا نکال رہا ہو. اگر اس کا جھپکنا بند ہو جائے تو گرد و غبار ہو جائے گا. اب وہاں سے وائپر کہاں سے لائیں گے بھائی, سمجھ رہے تھے, یہ جھپکنا وائپر کا کام کر رہا. آپ دل دیکھیں تو اس کو ایک پنجرے میں بند کر دیا, 2 پسلیوں کے درمیان ہے, اور پھر اس پر گوشت چڑھا دیا. تو کتنی ٹھیک ٹھیک ہماری تخلیق کی ہے. اور آپ کچھ لوگ ہیں بیچارے جن کو ایک چھٹی انگلی نکلی ہوئی ہوتی, شرم آتی ہے ان کو, دیکھنا وہ اپنے ہاتھ کو ظاہر نہیں کرے. اب 5 ہیں, اب ایک زیادہ ہو گئی تو کیا ہے, لیکن نہیں, عیب لگتا ہے تو لوگ چھپاتے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا,
اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھیک ٹھیک پیدا فرمائے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور جس طرح ہم نے سب چیزیں بنائی اسی طرح ہم نے ایک چیز اور بھی بنائی ہے کہ ہم آپ کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. یہ ساری باتیں ہم آپ کے دل میں ڈال رہے ہیں. الہام بہت قسم کا ہوتا، سمجھ رہے؟ مرغی کے بچے کو بھی الہام ہوتا ہے، انڈے سے نکلتے ہی وہ چگنا شروع کر دیتا ہے. اب اس کو کس نے کہا یہ تیری غذا ہے؟ ماں نے تھوڑی کہا ہے اس کو. یہ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالتا ہے. مچھلی کو الہام ہوتا ہے، وہ نکلتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کون سکھانے جاتا ہے؟ تو جانوروں کو بھی الہام ہوتا ہے، شہد کی مکھی کو بھی الہام ہوتا ہے. الہام بہت قسم کے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم نے تمہارے دل میں نیکی بھی رکھی ہے بدی بھی رکھی ہے، اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تو کون سا راستہ اختیار کرتا. قد افلح من زکاہا. یہ 7 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ اب دل کے تزکیہ کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. یہ بڑا اہم اور لمبا موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کرو. سبحان اللہ.